آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ انسانیت کی خدمات برادرز NGO ویلفیئر ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے آج ووڈ برج گرینڈ ہوٹل لکڑی کا پول میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر M.A. نجیب انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کے کچھ جھلکیاں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس ایسوسیشن کا حصہ بنایا اور ان سبھی کا جس نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کیمپس منعقد کریں اور فری میڈیکل تقسیم کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پر کئی سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں لوگ مدد کی گزارش کرتے ہیں، لیکن ان کو مدد تو ملتی ہے پر اتنی نہیں ملتی جتنی کہ انہیں چاہیے ہوتی ہے، اور سارے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی نہیں ملتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ کینسر جیسی بڑی بیماری سے بھی لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم انسانیت کی خدمت کی جانب سے ان کی بھی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے کو روکیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مہاماری چل رہی ہے وائرس کووڈ-19 سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی جو ہے لوگوں کو محفوظ رکھ سکے۔ آپ سبھی سے دعاؤں کی گزارش ہے ہمیں اور ہمارے اس نیکی کے سفر میں کامیابی ملے، اور جانے سے پہلے ایک بار پھر سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاندان میں، ہماری اولاد میں، ہماری بہنوں میں جو بھی شادی ہوگی جہیز کو ایک لعنت سمجھیں گے اور اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کریں گے، اور لینے دینے کی جہاں پہ بات ہوتی ہے ہم کہ آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں ادارے میں جتنے شادیاں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ ٹوٹنے کے قصے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اب یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے We have to run after them for the treatment. We have to find a solution to eradicate from the taproot system. Do the problems, countless. We are attending many seminars, meetings, in the name of human rights and these and that, lot of things. We have to see that this is not a simple thing. That it is haram hai, everybody knows. Who don't know it is a haram hai? It is not in our knowledge. That's why we are committing these things. We know what is permitted and what is forbidden. What made us to commit and how to solve these problems. We need a debate on the particular issue. It is not so easy. For the last some 3-4 months after the suicide of Aisha, a lot of mosque and leaders, they are coming forward. Ye haram hai. Everybody knows this is haram, this and that. This is a simple childish statements. We have to, the scholars have to sit properly, sincerely and honestly, how to make use of the money of the parents. If the groom is not taking the dowry, this and that, so they are going to give this money to the neighbors. They are not going to enjoy. The children have a right to enjoy the property and everything. یہی گزارش ہے کہ آپ کے نظر کے سامنے اگر کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو رائے مشورے میں آپ لائر، پولیس یا کوئی بھی ایسے حکومت کے ادارے کے پاس بھیجنے سے پہلے دونوں خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے جو بھی اختلافات ہیں جو ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ پلیز لیں گے کہ میں ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس میٹنگ کو فالو کرنے اور آپ لوگ اس میٹنگ میں آئے اور مجھے بولنے کا موقع دیا، اس بات کے لیے بھی میں آپ سب سننے اور بولنے دینے موقع دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اگر ہم کسی چیز کے اوپر بحث یا بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک انسانیت کی جو راہ ہے اس کو آج جس طریقے سے توڑ مروڑ کے ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی جو سازشیں ہیں، ان سازشوں کے اگنسٹ میں ہم کام کرتے ہیں کہ وہ سازش نہیں ہونا۔ کیوں؟ آپ سب کو اس بات میں علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا
بنی, دنیا بنی, آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تب ہم انہیں کے بچے ہیں, ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں. اور اس کے بعد جب پھولی پھلی آبادی بڑھی تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا گیا, صرف اس لیے کہ ایک انسانیت کا پیغام ہم سب کے بیچ میں آئے اور انسانیت ہے اور جینے کی ایک نئی راہ بنے اور ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ سے ہم آگے بڑھیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے تو صرف ہماری فلاح کے لیے بھیجا ہے, ہمارے اچھے کے لیے بھیجا, ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھیجا کہ انسانیت کے راستے بتانے کے لیے ان کو بھیجا ہے. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر زیادہ زور دیا کہ انسانیت کا پرچم آگے جائے اور انسانیت آگے بڑھے. اور میں تقریباً 20 سال سے پہچانتا ہوں اور ہمارے نجیب صاحب کو بھی بہت کافی ٹائم سے پہچانتا ہوں, 20 سال میں. ہاں, ان کی حد تک یہ دونوں شخصیت کی کوشش رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کہیں نہ کہیں پبلک کے لیے کرتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں. پولیٹیکل لیڈر ایک الگ بات ہے اور آج جو ہم داعش پر جو بات کر رہے ہیں, ہماری جو میٹنگ ہے وہ صرف ایک انسانیت کو کس طریقے سے ہم آگے بڑھایا جائے اور انسانیت کا ہم کس طریقے سے مظاہرہ کریں. اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے ہم لوگ کے بیچ میں کہ ہم ایک دوسرے سے سب سے پہلے محبت اور ایک دوسرے کا سب سے پہلے احترام کریں اور عزت کریں. کاسٹ اور ریلیجنز یہ سب بعد میں. اگر انسان جب انسان بنے گا, انسانیت اس کے اندر آئے گی تو ہی وہ مذہب کا مالک بنے گا اور مذہبی بنے گا. تو یہ اس بات کا میرا انشاءاللہ میں بہت ٹائم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کمیونزم نام کا ایک زہر جو ہمارے اندر پھیلایا جا رہا ہے, تمام کچھ مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کر آج ہندوستان اور ایک انسانیت کو دھکا پہنچانے کا جو کام کر رہی ہے, ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے اور ہر وہ کام جو انسانیت کے ذمہ آتا ہے وہ کام کو ہم کریں گے. لاسٹ ایک پروٹیسٹ میرا ہوا اسی شہر میں, تو اس پروٹیسٹ کے لیے اسی بات کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ناانصافی کی ہے, ایک آدمی دو آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ پورے تلنگانہ کی عوام کے ساتھ کی ذمہ داری دی جا رہی ہے اور انسان کی خدمت کا کام واقعی قابل تعریف ہے. یہ جو نا ایسا لگتا ہے کہ جو نا مطلب ان کے اپنے گھر کے جو ہے نا بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. عبدالرحمان صاحب کی جیسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ اسی کے بارے میں, جب بھی فون کرتے ہیں یہی گفتگو ہوتی ہے, کوئی پرسنل بات نہیں کرتے, بس انسان کی خدمت کے لیے یہ کام کرنا ہے, یہ چل رہا ہے, یہاں پہ یہ چل رہا ہے. تو اتنا جذبے والے رکھنے والے شخصیت کے ساتھ اگر ہم بھی جڑ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے اس میں. اور ہم کو جو ہے دین اور دنیا دونوں بھی لے کے چلنا ہے. ہمارے بچوں کو تعلیم کے, میں یہ چاہوں گا کہ جو جتنے اس کے ذمہ دار ہیں ان سے میری یہ خواہش اور درخواست ہے کہ سب لوگوں کو ان کی ایکسپرٹیز کے حساب سے ذمہ داری کو سونپ دیں. میری ایکسپرٹیز کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ مجھ سے اگر کوئی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں برابر اس کے لیے حاضر ہوں, اور مجھے اسائنمنٹ دے دیجیے آپ اس کا. تو جو شخص اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں ان کو اس کے حساب سے اسائنمنٹ دے دیجیے اس کا کہ بھائی آپ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, آپ یہ کام سنبھالنا ہے, آپ یہ کام سنبھالنا ہے, آپ یہ کام سنبھالنا ہے. اس طریقے سے ٹیم بنا کے اپنی ٹیم کے تحت جو ہے نا مطلب یہ کام کر سکتے ہیں. ٹیم itself stands for together everyone achieve more. تو ٹیم میں بہت پاور ہوتا ہے. جب یہ 5 فنگر الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کی الگ طاقت ہوتی ہے, جب ایک بن جاتا ہے تو اس کی الگ طاقت ہوتی ہے. تو ٹیم ورک میں کافی طاقت ہے. ہم جڑ رہے ہیں, جڑنا ہے, ہم کو اس کے لیے کام کرنا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو ہے نا سب سے پہلے, کیونکہ انسان کی خدمت سروس ٹو ہیومینٹی کا جو ٹارگیٹ ہے قریب 1 لاکھ کی ممبرشپ کی ڈرائیو اس سال کے اندر کا ہے, مجھے جو بتایا گیا, اور اس کے حساب سے چل بھی رہا ہے تیزی سے کام. جب یہ کام ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو اس کے لیے جڑے ہوئے ہیں, اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی کاموں کی مصروفیت کے بعد جو ہے نا یہ کر رہے ہیں, تو ان کو جو ہے نا ایک ان کو جو ہے نا ہیلتھ انشورنس ہونا چاہیے بھائی, میں چاہوں گا. اور ایجوکیشن کے لیے ان کے بچوں کے لیے کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو پہلے وہ کام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جو ہوتا ہے امریکہ لندن میں جو زیادہ میرا دورہ ہوتا ہے تو وہاں پہ میں کچھ لوگوں سے, میری اقوام متحدہ میں لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو کچھ ایسے جو نا ہوتے ہیں کام پتہ نہیں ہے, میں اوپن بول دینا چاہتا ہوں یہ کہ کچھ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. الحمدللہ
یہ انسانیت کی خدمت کے جذبے کے حساب سے جو کام ہو رہا ہے ہمارے عبدالرحمن صاحب ان کے ساتھ تقریباً جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ تقریباً لوگوں سے میں ملاقات کیا وہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بہت ہی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں اس میں الحمدللہ خواتین بھی ہیں اور تقریباً الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں. اور سب سے بڑی بات ٹائم نکال کے ہمارے عزت مآب ایم اے نجیب صاحب پیس امبیسڈر یہ خاص کر الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ پیس امبیسڈر کا جو اپنا پیغام ہے امن کا کو کام کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے جو جذبہ ہے آپ کے تاثرات آپ کی دلچسپی دیکھ کے میں بھی متاثر ہوا. اس لیے میں بھی تقریباً الحمدللہ نجیب صاحب کے کہنے سے بھی میں بھی جڑ گیا اس کے ساتھ. ہم تو تقریباً الحمدللہ امام اور مؤذنین کی خدمت کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پورے بھارت میں اس وقت 7,85,000 مسجدیں ہیں اور ہمارے تلنگانہ میں 16,165 مسجدیں ہیں. تو ابھی الحمدللہ ہم ہمارے عبدالرحمن صاحب سے ذکر کیے کہ بھئی یہ جو انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہم امام مؤذنین کا بھی جو ہے نا الحمدللہ وہ کام بھی کریں گے کیونکہ ہر اضلاع میں تقریباً ڈسٹرکوں میں ہمارے صدور مقرر ہیں. تو ابھی ہم عبدالرحمن صاحب سے ذکر کیے کیونکہ میعاد ختم ہو گئی ہے نئے انداز میں اور جس کو مقرر کرنا ہے وہ کریں گے. اور آپ لوگ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے نجیب صاحب بھی الحمدللہ آل انڈیا مرکزی کونسل اماموں کی جو تنظیم ہے اس کے جنرل سیکریٹری آل انڈیا جنرل سیکریٹری ہے. یعنی یہ بھی کافی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دلچسپی رکھتے ہیں امام اور مؤذنین کے بارے میں. یعنی دین سے کافی لگاؤ ہے. جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ کا جذبہ ہے یہ رہتا ہے کہ کچھ کام کریں. ابھی جیسا ہمارے صاحب ابھی جیسا ذکر فرمائے شادی وغیرہ کے بارے میں بہت اچھے انداز میں بات کی ذہن رہی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جو شکر ادا کرتا ہوں میرے رب اللہ رب العالمین سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ دیکھیں تو اللہ کے فضل کرم سے اللہ رب العالمین انسانیت کے خدمت میں ایسے شخصیت کو لا رہا الحمدللہ استاد لاکھ لاکھ کروڑوں کا احسان ہے مالک کا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وہ لوگوں کا جو جذبات ہے وہ لوگ جس چیز کے لیے دنیا آخرت کے لیے جو آئے تو بہت بہترین بات. ایسے لوگ آپ کے سامنے جو بیٹھے جو انٹرنیشنل لیول کے یہ اتنے بڑے یونٹ میں جو لاکھوں ہزاروں لوگوں میں یہ لوگ جا کے الحمدللہ وہ لوگوں کے لیے جو استعمال یہاں کچھ بھی نہیں ہے چھوٹے سے بڑا کامیاب کے ساتھ ہے. ہمارے ڈاکٹر نجیب صاحب اور ہمارے آل انڈیا امام صاحب اور ہمارے خلیل الدین بابا صاحب آل انڈیا وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ممتاز میڈم صاحب ہمارے مظفر سنی سی او سے اور ہمارے زہیر احمد صاحب پردت انجینئرس کے پریزیڈنٹ دلیل بھائی اور بھائی آپ کا نام تمام لوگوں جو میرے بھائی اور بہن کو میں شکر ادا کرتا ہوں. آپ کا شناختی کارڈ جاری کرتے ہیں جس میں آج انسانیت کی خدمت کے چیئرمین جناب عبدالرحمن صاحب یہاں پر موجود تمام لوگوں کو شناختی کارڈ دیں گے. ابھی میں نے بتایا کہ حکومت کے طرف سے جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ایک NGO سے وابستہ ہے. یعنی ہندوستان کے اندر ہم ہماری ریاست کے اندر اپنے محلہ جات میں ہو یا اپنے شہر میں ہو یا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہو وہاں پر جب ہم کوئی فلاحی کام لینے جاتے ہیں کوئی بھی آفیسر سے تو وہ ہمارا ڈیزگنیشن پوچھتا ہے یعنی آپ کیا ہیں یہ سوال کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس آدھار کارڈ تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ راشن کارڈ وغیرہ اس سے ہم جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں کی شناخت ہوتی ہے. لیکن سماجی کام کے لیے جو شناخت ہوتی ہے وہ کوئی NGO کے بینر تلے ہم کو کام کرنا پڑتا ہے. وہ اگر ہم شناخت کوئی بھی آفیسر کے سامنے رکھ دیں تو ہم جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے. اسی مقصد
अली शान साहब, मोहतरमा फैयाज बेगम साहिबा, शेख शकीला साहिबा, और एम आमिला मूसा, मोहम्मद सैयद जहीर अहमद साहब, इमाम साहब, एमआईएम के सरगर्म मोहम्मद अब्दुल जमील शाह खौदरी, सैयदा आफिफ जनाब फहज फारूकी, शेख मोहम्मद करीमुल्लाह, शेख इब्राहिम बादशाह, इंसानियत खिदमत में जो लोगों को जो आईडी कार्ड्स भी इंशाल्लाह शो कर दिए और आगे जाके इंशाल्लाह हम ये सोसाइटी में क्या करने वाले हैं और कैसा आगे बढ़ने वाले। ऑलरेडी 4 स्टेट में इंशाल्लाह ये काम बेहतरीन काम चल रहा और बेहतरीन काम अल्लाह के फजल से। अब नेक्स्ट प्रोग्राम भी ये रविंद्र भारती में है अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं डेट भी इंशाल्लाह डिक्लेयर करूँगा इंशाल्लाह मैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप भी इंशाल्लाह आए, आप भी इंशाल्लाह इसमें हिस्सा ले लिए, अल्लाह आपको भी जज़ा कर दे। ब्रदर्स NGO 14 साल से खिदमत अंजाम दे रही इंशाल्लाह। इसमें मरहूम इजाज़ भाई प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था और अल्लाह के उन्होंने जो मरहूम होने के बाद मैं इंसानी खिदमत जो 8 महीने या 1 साल हुआ निकाल के, जब से इंशाल्लाह इंसानी खिदमत में काम चल रहा, बेहतरीन काम। बद्र सिंह जो भी चल रहा उसमें प्रेसिडेंट जहीर अहमद साहब है। ये खाली हैदराबाद की सीमित है या फिर पूरा तेलंगाना में? पूरा तेलंगाना है इंसानी खिदमत, पूरा तेलंगाना पूरे स्टेट्स में है, पूरा ऑल इंडिया में इंशाल्लाह है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अब्दुल रहमान साहब, इंसानियत की खिदमत ऑल इंडिया यानी तमाम हिंदुस्तान के चेयरमैन साहब को मुबारकबादी देता हूं आज के इस प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान के एक एक शहर तक इस इंसानियत की खिदमत को पहुंचाने के लिए आज यहां पर प्रोग्राम रखे और हम तमाम मेंबर्स की हिम्मत अफजाई के लिए पोस्ट के साथ आईडी कार्ड दिए गए हैं। और जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अगर वो लोग भी शामिल होना चाहते हैं तो इस इंसानियत की खिदमत में हमारे चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब से रब्त पैदा कीजिए। और संस्कृत का एक जुमला है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी इंसानियत की खिदमत ही अल्लाह से मिलने का ज़रिया है। आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए और इंसानियत की खिदमत के साथ मिलते हुए इस बिगड़ती हुई इंसानियत को सुधारने के लिए हम सब मिलकर काम करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली आवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमज़ोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BPC, CEC, MEC कोर्सेस दस्तयाब, MSET, NEET, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें।